खान की ऑफशोर कंपनी इमरान के लिए मसला, लेकिन हुकूमत के लिए उम्मीद की किरण। गुलबदीन हिकमतयार अफगानिस्तान में पुराना किरदार या नया फरीक? गुरु नानक की बस्ती में हंगामे का जिम्मेदार कौन, सिद्दीक अल फारूक या जुल्करनैन डोगर? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्माना ओमान। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि खान साहब एतराफ़ जुर्म के बाद मुल्ज़िम नंबर 1 बन गए हैं और अब उन्हें अखलाकी तौर पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ऑफशोर कंपनीज़ के बाबा आदम हैं। हारून साहब, खान साहब की ऑफशोर कंपनी आने के बाद आपको क्या लगता है, हुकूमत पर दबाव खत्म हो जाएगा? किस कदर हम कहना बात यह है कि नाजी साहब ने लिखा था कि गोएबल्स और गोबर में बड़ा फर्क होता है। वो कोई चीज हो ना बेचने के लिए, कोई फलसफा हो ना, ये पहली कोशिश नहीं है इमरान खान को करप्ट साबित करने की। मैं आपको गिना देता हूँ कितने कोशिशें हो चुकी हैं, सब नाकाम साबित हैं। इमरान खान का फॉल्ट और है, इमरान खान का फॉल्ट ये है कि वो सियासत को समझता नहीं, उसके मुशीर नाकस हैं, उस पर इस वक्त इंतकाम सवार है। वो ये समझ ही नहीं रहा कि एहतसाब होना चाहिए, और एहतसाब अदालत किया करती है, मुखालिफ नहीं किया करता। वो तो फरीक है, वो कैसे एहतसाब कर सकता है? एक प्रॉपर TORs के तहत जिस पे इत्तफाक राय हो जाए, अदालत फैसला करे, और उसमें सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं होगा और पोलिटिकल लीडर्स का भी होगा। बाकी तो किसी अलग है ना, कर्जों वर्जों के, वो तो हुकूमत भी उलझाना चाहती। करप्ट इमरान खान नहीं है, उसमें बात है ये है कि बहुत उसकी ज़ुबान पर काबू नहीं है। मसलन इन्होंने कहा शौकत खानम के पैसे खा लिए गए, वो चंदे के पैसे थे वो इन्वेस्ट कर दिए गए, उसने दिखा दिया ये हैं पैसे इन्वेस्ट। उसने उस वक्त भी कहा कि इन्वेस्टमेंट है, गलत हो गई, यानी असेसमेंट गलत हो गई। ये साबित हो जाएगा कि ये नहीं है मैंने अपना मकान बेच के मैं दे दूंगा, यानी उसने कहा मैं अपना लाहौर वाला घर बेच के उसके पैसे दूंगा, इससे ज्यादा के तो नहीं थे। $3 मिलियन थे। जमा पार्क का मकान 6 कनाल का, बहुत महंगी जगह, उसके वालिद से जो उसे विरसे में मिला। इन्होंने कहा जी उसका मकान 2 अरब का कहां से आया। उस मकान की पूरी कहानी मैं भी आपको सुना देता हूँ, इसलिए कि खुद मुझसे उसने कहा था कि मैंने उसे छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी कि ये बना दो, तो मैं तो इस वजह से नहीं बनाया कि उजलत होगी, दोस्तों को शिकायत हो जाती है। मगर उसका मुझे पता बहुत था एक एक चीज का, चूंकि रोज मुलाकात ऑलमोस्ट होती थी और तफसील से डिस्कस होती थी, और मैंने देखा है उस सारे मामले को एक गैर जानबदार अखबार नवीस के तौर पे देखा। मेरी तो अब उससे कोई उस तरह की नरमी में उससे बिल्कुल नहीं करता। इन्होंने जनाब कहा कि 2 अरब रुपए का घर कहां से आ गया। 2 अरब का घर वो नहीं है, उसमें 7 करोड़ रुपए लगे हैं। उसकी तो एक एक चीज, मकान का क्या होता है तो आप जाके मैयर कर सकते हैं। इतना कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इतनी आर्किटेक्ट की फीस है और इतनी जमीन की कीमत है। 4 करोड़ 30 लाख रुपए की वो जमीन है। 7 करोड़ का उसने फ्लैट बेचा था, 7 लाख पाउंड का बेचा, 100 रुपए का उस पाउंड था। ठीक है, वो जमीन किससे खरीदी सबको पता है। उन्होंने उसे सड़क बना के दी उस जमीन के लिए, खास तौर पर उस पर पहुंचने के लिए, और नीचे एक ट्यूबवेल लगा के दिया, और उसकी लकड़ी इस तरह की लगी हुई है कि वो दरवाजे टेढ़े हो गए बाद में। कोई उसमें कीमती, लेकिन हुकूमत तो अब इस पर सियासत कर सकती है ना हारून साहब? वो करती रहे ना जी, सियासत झूठ पे क्या सियासत होती है। देखिए, जो इमाम गजाली ने कहा था किसी पे तनकीद करो तो उस चीज पे करो जो उसमें पाई जाती हो, वरना तुम्हारा मुकदमा एक दिन झूठा साबित हो जाएगा। और हजरत उमर ने कहा था किसी की तहसीन करो तो उस चीज पे करो जो वाकई खूबी उसमें मौजूद हो, वरना तुम खुशामदी बन जाओगे। बात यह है कि ये उल्टे लटक जाएं। माली मामलात में वो करप्ट नहीं है, उसकी खामी एक आध नहीं है, बहुत सारी है। इक़्तिदार के हवस भी है, पार्टी को उसने बर्बाद करके रख दिया, एक और कचरा सारा माशरे का कूड़ा जमा करके एक और पार्टी बना दी, वैसी जैसी नून लीग है, वैसी जैसी पीपल्स पार्टी। इसका कोई अंजाम होने वाला नहीं है ना, अव्वल इसे इक़्तिदार मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें नाकाम हो जाएगा। अच्छा, केस और है। केस ये है कि नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान हर एतबार से फंस गया है। इसकी तफसील में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि रोज डिस्कस होती है। 5 उनके मौक़िफ़ हैं इस पे अलग अलग। लेट द कोर्ट्स डिसाइड। परवेज रशीद पे कोई एतबार करता है? इस लाहौर की 1 करोड़ की आबादी में एक आदमी मुझे ला दें जो उस पर एतबार करे। हबीब साहब, आपको क्या लगता है, वाकई हुकूमत के दबाव में कोई कमी नहीं आएगी? देखिए जी, इमरान खान का जब से ये मामला सामने आया ऑफशोर कंपनी का, मैंने कल भी अर्ज किया था कि वो जिस हाई मॉरल पेडेस्टल पे थे अब वहां पर नहीं है। अब उन्हें अलबत्ता ये एजाज जरूर हासिल है
کہ وہ پاکستان کی سیاسی لیکن خان پارٹیوں میں صاحب سے کا نام اور سن لیں اس میں نہیں ہے۔ سن لیں آپ انہیں یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں کے سربراہوں میں سے واحد شخص ہیں جن کی ایک آف شور کمپنی ثابت ہو گئی۔ اچھا، جبکہ نواز شریف صاحب پہ الزام کوئی نہیں، مولانا فضل الرحمان پہ الزام کوئی نہیں، اور تو اور آصف علی زرداری پہ الزام کوئی نہیں، اس معاملے میں محترمہ بے نظیر بھٹو پہ ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو پہ ہے، آصف علی زرداری جی پہ ہے، وہ آ جائے گا۔ اچھا چلیے آ جائے گا تو وہ بھی آ جائے۔ وہ عمران کا چونکہ ٹارگٹ ہے نا ایک میڈیا گروپ کا، اس لیے وہ نکلا۔ زرداری صاحب کی نکلیں زرداری صاحب کی سینٹرل ایشیا میں پراپرٹی ہے، نواز شریف کے سوئٹزرلینڈ میں پیسے ہیں، دبئی میں پیسے ہیں۔ چلیے جی، تو ہو سکتا ہے نکلتے رہیں تو، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر اب یہ دباؤ قائم ہو گیا ہے کہ اب آپ بھی وہ جو کہا کرتے تھے نا کہ آف شور کمپنی تو چور بناتے ہیں، آف شور کمپنی ساری ناجائز پیسے سے بنتی ہے، آف شور کمپنی بنانے والے گناہ گار ہیں، ان کو الٹا لٹکا دو، ان کو گھر سے نکال دو، ان کو حکومت سے نکال دو۔ تو اب وہ کیس تو ختم ہو گیا، نہیں، اور اس کا جو تازہ ثبوت ہے وہ آئندہ فیصل آباد کے جلسے میں آپ کو نظر آ جائے گا، وہاں پہ تقریر کا ٹون بھی کیا ہوگا اور وہاں پہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ اچھا، آپ اتنا کانفیڈنٹلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اس کی وجہ یہ کہ میں ایک رپورٹر ہوں، ایک غریب رپورٹر یہی کام کرتا ہے کہ بس لوگوں کی اطلاع رکھتا ہے۔ نہیں، اس کے بعد یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ لگ رہا ہے خان صاحب دباؤ میں ہیں؟ اچھا، اس کے بعد اگلی بھی سن لیں۔ آئندہ کچھ دنوں میں مزید کچھ اے ٹی ایم مشینیں پکڑی گئی ہیں اور اب مزید سٹوریاں آئیں گی، اور ہو سکتا ہے ایک اے ٹی ایم مشین کی 4 سٹوریاں بھی آ رہی ہوں۔ تو اگلے کچھ دن خان صاحب کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے۔ ایک ہی پارٹی کی اے ٹی ایم؟ دیکھیے وہ سب کی آئیں گی، لیکن جو ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوگا تکلیف اسے زیادہ ہوگی۔ میری گزارش ہے یہ آئندہ چند دنوں میں مجھے اجازت دیں گے ذرا؟ جی، بات یہ ہے حکومت کی اسٹریٹجی بالکل قابل فہم ہے۔ کریکٹر اسیسینیشن کمپین چلائیں گے نواز شریف صاحب، انہوں نے 96 کے الیکشن میں چلائی عمران خان کے لیے، بعد میں مشرف بھی انہیں دھمکیاں دیتا رہا، کئی مجھے واقعات کا پتہ ہے، اس کی اپنی ویکنیسز بھی ہیں۔ پیسوں کے معاملے میں جتنے معاملات خراب شریف خاندان کے اور زرداری صاحب کے کسی کے نہیں ہیں، انڈرسٹینڈنگ کی وجہ بھی یہی تھی، بے نظیر کے بھی خراب تھے۔ یہ بہت سے لوگوں کو ملوث کریں گے، بچنے کی کوئی صورت نواز شریف کی نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ چند ہفتوں میں فیصلہ ہو، اس سے تو میں اتفاق ہی نہیں کرتا کہ انڈر پریشر وہ ریزائن کرے۔ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ۔ یہ کون ہے؟ ہمارا کیس عمران خان اور نواز شریف ہے نہیں، پوری کوشش ہے حکومت کی عمران خان اور نواز شریف، اور اس کو برا ثابت کر دیا جائے۔ ہمارا کیس یہ ہے سارے کرپٹ ساری پارٹیوں کے پکڑے جائیں۔ یہ پاکستانی عوام کا بھی تو ایک کیس ہے نا، ایک عمران خان کا کیس ہے، اسے حکومت چاہیے۔ عمران خان صاحب جو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں نہیں، عمران خان جو چھوڑے نا، پھر عمران خان پہ بات ہو چکی۔ ہمارا بھی ایک کیس ہے جن کا مال لوٹا اور کھایا گیا ہے ایک عام آدمی کا۔ ہمارا کیس یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کرپٹ، عمران خان بھی کو بھی اس میں شامل کر لیں، عدالت فیصلہ کرے، فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی، جو مرضی ہو، ٹھیک ہے، عدالت کو فیصلہ کرنا اور نون لیگ کے کرپٹ، ٹھیک ہے، وہ بھی نام لے دیں کون کون جو بھی ہیں۔ نون لیگ کے کرپٹ ایک آدھا ہے، تو پارٹی کرپٹ لوگوں کی ہے۔ ایک آدمی کے پاس 15 سال پہلے دھیلا نہیں تھا، میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے، اب وہ وزیر بھی ہے، اربوں روپے کا مالک بھی ہے، اور وہ ایل ڈی کو زمین بھی دے رہا ہے۔ ایک منٹ ذرا ٹھہرے نا، ٹھیک ہے۔ تحریک انصاف کے جو کرپٹ ہیں ان کے بھی نام آپ کو پتہ ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، اور آ جائیں گے نام جتنے بھی ہیں، سینکڑوں ہوں، ہزاروں ہوں۔ تحریک انصاف کا ایک لیڈر میرے 9 لاکھ روپے کھا گیا، 3 مسلم لیگ کے لیڈر میرے پیسے کھا گیا، نمایاں میں اس لیے ان کا نام نہیں لیتا کہ ذاتی مسئلہ ہے۔ ویسے انتخابی نتائج میں بھی یہی فرق ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں اس کے بعد میں بھروسہ ہی نہیں کرتا نا، یہ 3-4 واقعات ہوئے، نقد پیسے لے کے کھا گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک سینیٹر ہے، ایک ایم این اے ہے، نام میں اس لیے کبھی بھی نہیں لوں گا، آج کی بات نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کرپٹ، اے این پی کے کرپٹ کہاں ہیں؟ جو کہتے تھے جماعت اسلامی ڈالر کھاتی ہے، جماعت اسلامی کی جیب سے تو ڈالر نکلا نہیں، کوئی بھی ایک بھی نہیں نکلا، ان کے ڈالر نکلا ہے ملائیشیا میں اور دبئی میں، اور ابھی اور بہت سے نکلیں گے۔ ہمارا کیس یہ ہے احتساب ہونا چاہیے، عدالت نے انکار کر دیا ہے یہ بوجھ اٹھانے سے کہ کسی کو سرٹیفکیٹ جاری کرے، عدالت پراپر تحقیقات، ٹی آرز بنیں گے، فوج یہ بوجھ نہیں اٹھائے گی وہ کرپشن کا خاتمہ، ہمیں بھی یہ بوجھ نہیں اٹھانا ہے۔ بالکل نواز شریف کرپٹ ہیں، اگر لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ، عمران خان نے اگر کرپشن کیا، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ، ہر کرپٹ کو اپنے انجام کو پہنچنا چاہیے۔ دیکھیے جی، لیکن نواز شریف کورٹ تو انکار کر چکی ہے، کورٹ کا انکار کیا ہے؟
کہ ان این ٹی او آرز پہ اس فریم ورک میں مناسب نہیں ہے. انکار انہوں نے کب کیا؟ آپ نئے این ٹی او آرز بنا دیں, ٹی او آر سوری, ٹھیک, مل کے بنائیں. ڈیبیٹ جاری ہے نا ملک میں, کس طرح تحقیقات ہونی چاہیے, تحقیقات کا کرینہ طے ہو جس پہ قوم کو اعتماد ہو تو تحقیقات ہو. انکار کیسے کرے گی سپریم کورٹ؟ اگر آپ صحیح طریقہ اختیار کریں گے تو وہ کیوں انکار کریں گے جی؟ ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمران خان کی آف شور کمپنی کے حوالے سے. حبیب صاحب, آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان پر دباؤ آئے گا اس سے؟ تو اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو عمران خان صاحب دباؤ میں عرض کر دیتا ہوں نا, یہ تو وہ طریقہ بتائیں گے, دباؤ زیادہ ہے, ان کی بڑی گہری نظر آتی ہے نا عمران سوال خان پوچھے پر. جائیں گے نا جی, مثال کے طور پہ ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کی آف شور کمپنی 2003 میں ختم ہوئی, 2002 میں آپ نے الیکشن لڑا, تو اس وقت اثاثوں میں آپ نے اس کمپنی کو شو کیا, جس کا جواب نہیں میں, کم از کم جو کاغذ بتاتے. اچھا, اس کے بعد جس پلاٹ کی خریداری کی سٹوری ہارون صاحب بتا رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ انٹرویوز میں بتانے والی بات, پھر ان کے قریبی جو ہارون صاحب کو تو یعنی تقریباً ان کے سارے معاملات کا پتہ رہا ہے, ان کے سامنے ہوتے رہے, لیکن جب اپنے اثاثے آئے تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ مجھے گفٹ ملا یہ پلاٹ. اچھا, یہ جو اسلام آباد والا بنی گالا والا پلاٹ ہے, میں بتا, اچھا ہو سکتا ہے, اچھا ہو سکتا ہے وہ خریدا گیا ہو سکتا ہے وہ گفٹ ملا ہو. نہیں گفٹ, اچھا وہ تو بالکل واضح ہے. اچھا, اب اس کے بعد پھر ان سے یہ بھی ہوگا کہ جناب اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے پیسے انہوں نے کہاں سے لی, کیونکہ ان کی بھی جس طرح نواز شریف صاحب کے بچوں کی تیز گروتھ جو ہے, پہلے مجھے ایک آپ نے کوسچن ریز کیا, اس کو ڈیل کر لیں. بات یہ ہے کہ عمران خان کا پلاٹ ابھی بکا نہیں تھا. ایک تو یہ اسپیشل پرپس کمپنیاں مختلف ہیں, آف شور ساری کمپنیاں ایک طرح کی نہیں ہیں. وہ خریدنے کے لیے, چونکہ وہ خرید سکتا ہی نہیں تھا برطانیہ مگر یہ کمپنی نہ بناتا. وہ برطانیہ کا شہری تو نہیں ہے, اس کا پاسپورٹ ہولڈر تو نہیں, اس کے لیے کمپنی بنائی. وہ پیسے جو اس کے پاس تھے اس نے کہیں انویسٹ کرنا. یہ دلیل حسین اور حسن کے لیے بھی ورک کرے گی. نہیں بھائی سن لیں نا, ایسے آپ کیوں نون لیگ پہ جب تک آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. پریشانی نہیں ہے, بات یہ ہے وہ بنائی ہی اس لیے گئی, اس کو اگر وہ ویسے پراپرٹی خرید سکتا تو ویسے خرید لیتا. جب وہ پراپرٹی بیچ دی گئی وہ کمپنی ختم ہو گئی, اس کو کوئی وجود نہیں رہا. اب پوچھیں کہ وہ گفٹ میں اس کو کیسے ملی. اب پلاٹ وہ جو فلیٹ ہے وہ بکنے کے لیے مارکیٹ میں ہے اور وہ نہیں بک رہا ابھی فلیٹ اس کے لندن کا, تو اس کے پیسے دیے جمائمہ نے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس نے پیسے دے دی, وہ زمین جو خریدی 4 کروڑ 30 لاکھ روپے, ٹھیک, کہ جب وہ فلیٹ جس دن بک جائے گا میں تمہیں پیسے دے دوں گا. اس نے اس کو دے دیے, یعنی انہوں نے بورو کیے جمائمہ سے پیسے. obviously نہیں, زمین ہی جمائمہ کے نام پہ تھی میرا خیال ہے. وہ اس نے اس کے نام گفٹ کر دی, اس کو ٹرانسفر کر دی. اس پہ تو بہت معمولی سا ٹیکس لگتا ہے, یہ نہیں لگتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ شادی اس وقت برقرار تھی نا, تو مکان بنانے کے آدھے پیسے جمائمہ نے دینے تھے, مگر وہ تو طلاق ہی ہو گئی, وہ تو قصہ ہی ختم ہو گیا. اب یہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے ہی نہیں, سوال زیر بحث ہی نہیں ہے کہ آف شور کمپنی بالکل صحیح بھی ہو سکتی ہے. عمران خان نے کیس غلط بلڈ کیا, خاص طور پر خان صاحب کی تو بالکل ہی ٹھیک ہوگی. یار سن تو لے, بے شمار صحیح کمپنیاں ہیں. مسئلہ یہ پیسہ لیگلی گیا انلیگلی گیا. سب سے پہلے پیسہ حرام کا ہے حلال کا ہے, کچھ کا حرام کا ہے, سب جانتے ہیں کس کا حرام کا ہے. کس طرح بھیجا گیا؟ بینک سے اجازت لے کے بھیج سکتے ہیں $5 لاکھ. دوسری بات یہ, ایک آدمی لندن میں ہے, اس کے لیے تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس پہ ٹیکس ادا ہوا تھا نہیں ہوا تھا, وہ گوشواروں میں دکھایا گیا یا نہیں دکھایا گیا. اگر عمران خان نے نہیں دکھایا 2002 کے الیکشن میں یا اس میں, اور اس وقت وہ ایسٹس اس کے اگر موجود تھے, تو آبویسلی عدالت کو اس سے پوچھنا چاہیے. مسئلہ یہ جو پورا حکمران طبقہ ہے حرام خور, جس میں بے شمار ناجائز پیسہ کمانے والے ہیں, بے شمار. ٹیکس اپنا دیتے نہیں, حرام ذریعے سے پیسہ کماتے ہیں, رشوت کا مال ہے. ایک سڑک ہے جس کا قصہ مجھے معلوم ہے 20% اس میں سے لیا گیا تھا, اور وہ 20% کوئی بنتے تھے 16 روپے. سب چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہو جائیں گی. ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے, یہ خدا کا عذاب ہے. ممنون حسین نے ایک بات ٹھیک کہی, یہ خدا کا عذاب ہے. عمران خان نواز شریف کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, آزاد میڈیا اس کے لیے عذاب ہے, فوج
اس کے لیے عذاب. اس کا یہ خیال تھا کہ وہ بچ جائے گا, بچتا رہتا ہے. یہ شیکسپیئر کے سارے ڈرامے کیا ہیں؟ گریک ٹریجڈی جسے کہتے ہیں, وہ یہی ہیں, طاقت سے, چالاکی سے, ہنرمندی سے مافیا بنا کر. لائک الطاف حسین, ایک آدمی کامیابیاں سمیٹتا رہتا ہے, آخر ایک دن اس کا تضاد اشکار ہو بات یہ ہے جاتا ہے. کہ ایک تو زندگی کو شیکسپیرین سٹیج بھی نہیں ہے, اور دوسری بات او یہ بھائی ہے ایک منٹ بات کو نا اچھی بلی حقیقت پہ نا مٹی نہ نہیں میں آپ اس ایک منٹ بات سنیں. شیکسپیئر نے اس بات کو واضح کیا, میں 3 نقطے آپ کو بتاتا ہوں. حقیقت کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں. اچھا ایک منٹ, ابھی بریک کر لیں, ایک سیکنڈ. شیکسپیئر نے اس کو واضح کیا کہ عیاری ایک دن کھلتی ہے. یہی اس مشہور جرمن فلاسفر کا, ایک منٹ, جرمن فلاسفر نے بیان کیا جس کو سب سے بڑا فلسفی مانا جاتا ہے تھیسس اور اینٹی تھیسس کا, اور یہی قرآن کہتا ہے اور یہی حدیث کہتی ہے. وہ قرآن کی آیت اور حدیث میں بھی بشرطے کے عیاری ہو, بشرطے کے جرم ہو, بشرطے کے. بات یہ ہے ہارون صاحب, تضاد ہو, تضاد. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ منتخب لوگوں پر مبنی ہے, اور میں تو اس کے بارے میں یہ کہنے سے ڈرتا ہوں, میں تو اس کے بارے میں یہ کہنے سے ڈرتا ہوں کہ یہ سارے کرپٹ ہے. یہ جو شیکسپیئر کو آپ نے احمد فراز بنانے کی کوشش کی, تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کا دوسرا رخ بھی دیکھ لینا, پھر شیکسپیئر پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. چلیے آپ لے لیں بریک. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاناما لیکس کے بعد بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ہارون صاحب آپ شیکسپیئر کے حوالے سے بات شیکسپیئر پہ اقبال نے یہ کہا کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا کہ رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا. یعنی اتنا بڑا لکھنے والا ہے, اور انگلش لٹریچر کے دامن میں شیکسپیئر ہے اور 2-4 آدمی ہیں بس. کیونکہ بڑے شاعر اور بڑے لکھنے والے کسی زبان کے تشکیلی دور میں پیدا ہوتے ہیں. ہیگل کی فلسفی یہ ہے جو وہی ہے, اس نے اس کو فلسفے کی طرح پیش کیا, جس کی وجہ سے بہت بڑا فلسفی مانا جاتا ہے. تھیسس ہوتا ہے اور اینٹی تھیسس ہوتا ہے, جو چیز ہے اسی میں تضاد چھپا ہوتا ہے, اور اس کا تضاد بالآخر اسے تباہ کرتا ہے. شیکسپیئر بھی یہی کہتا ہے. حدیث رسول یہ ہے کہ اس دنیا سے کوئی اٹھے گا نہیں جب تک اس کا ظاہر و باطن آشکار نہ ہو جائے, اور قرآن کہتا ہے ایک پروسیس میں کھوٹے اور کھرے کو ہم چھانٹ کے الگ کر دیتے ہیں. اس لیے شیکسپیئر کو اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے. احمد فراز کو میں نے کہا تھا, بات سنیے, احمد فراز کا مثال میں نے کیوں دی. اس نے کہا رنجیت سنگھ پنجابیوں کا ہیرو ہے اور غفار خان پٹھانوں کا ہیرو. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, غفار خان کو کوئی فتح سیاسی حاصل نہیں, کبھی میجورٹی نہیں ملی, لیکن کچھ پٹھانوں کو وہ ہیرو ہے, ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. رنجیت سنگھ سکھوں کا ہیرو ہے. یہ 5 پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنا وزیر اعظم صاحب بیٹھے تھے, ملک معراج خالد صاحب, یہ اکرم ذکی صاحب بیٹھے ہوئے, یہ ان میں سے کسی کا ہیرو ہے. اس گلی میں 200 پنجابی کسی کا ہیرو ہے. پھر میں نے اسے کہا یہ غزل نہیں ہے جس میں ایک شعر دوسرے شعر کو نہیں پہچانتا, یہ تاریخ اور سیاست ہے, اس پہ اس طرح بات نہیں کی جا سکتی. حضور وہ ایسے ناراض ہوئے کہ پھر ناراض ہی رہے, اللہ ان کی مغفرت. دیکھیے جی وہ بات اب ہارون صاحب شعر و شاعری کی طرف لے گئے, ادب کی طرف لے گے. میں بھی ادب فلسفے کی بات طالب علم ہوں فلسفے کا, لیکن میں اتنا اچھا طالب علم نہیں رہا فلسفے کا. لیکن ہمارے جو وارث شاہ ہیں نا, انہوں نے ایک بات کہی, جنساں اپنے جور دسن جدوں اکھلی گھت چھڑندیاں نے. جب اکھلی میں پڑتی ہیں چیزیں, جب اوپر سے تو یہی ٹوٹا جاتا ہے تو پھر معاملہ پتہ چلتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ پاناما لیکس کی اکھلی میں آ گئے. صرف عمران خان صاحب یا باقی سب؟ آزمائش میں پتہ چلتا ہے حسین کیا ہے اور یزید کیا ہے, یہ آزمائش میں پتہ. اب جو ہے, اب جب یہ الیکشن کمیشن, جب معاف کیجئے گا, جو کمیشن بنے گا, جب بھی بنے گا اور اگر بنے گا, تو جب یہ فیصلہ کر رہا ہوگا, تو جب یہ لوگوں کو بلا رہا ہوگا, تو پہلی آواز پڑے گی وفاق بنام عمران خان, پھر آواز پڑے گی وفاق بنام حسین نواز. اس پوری فہرست میں جناب کوئی الزام بنام نواز شریف نہیں ملے گا. اور نواز شریف کمیشن میں نہیں جائیں گے. حضور باہر کھڑے ہوئے اگر تو بددعاؤں سے فتح ہو سکتی ہے تو نون لیگ جیت جائے گی الزام تراشی سے, اور اگر نہیں تو نہیں جیتے گی. ہارون صاحب لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, بالکل اور دیکھنا یہ کہ کورٹ میں کون کون صفائی پیش کر رہا ہوگا. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اچھا سارے مارے جائیں جرائم پیشہ, پاکستانی عوام تو خوش ہوں گے. اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ہارون صاحب, اب
आप बड़े अरसे से कहते रहे कि गुलबदीन हिकमत यार से बात करनी चाहिए और बिलाखिर अब अफगानिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि गुलबदीन हिकमत यार से बात की जाए, डील के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आपको लगता है बड़ी ये डील हो हकीकत है, सकेगी? जो पिछली पार्लियामेंट थी, नहीं का मुझे पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, उसमें 2.5 में से 50 आदमी हिकमत यार के हामी समझे जाते थे। वो एक बड़ी पार्टी है। हिकमत यार की ज़रूरत क्या है कि वो अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाए, ये उसकी ज़रूरत है, वो ये चाहता है। मैं मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ और ये मेरी मालूमात तवील अरसे से हैं। और अशरफ गनी की ज़रूरत क्या है कि उसे इस तरह की कोई सपोर्ट मिल जाए, और अफ़गानिस्तान की ज़रूरत क्या है वहाँ अमन कायम हो जाए, और पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इत्तफाक राय हो जाए। ये सारी चीज़ें इस तरह मैंने बहुत से ज़िम्मेदार लोगों से कहा कि उसे मुज़ाकरात में शामिल करना चाहिए। अफ़गान हुकूमत में तो मेरा कोई राब्ता नहीं था, मगर यहाँ जिस किसी ने भी बात सुनी, मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत अच्छा आइडिया है, इसलिए कि ये कबायली माशरा है। आखिरी मुलाकात में हिकमत यार ने मुझसे कहा था, उसको भी 24 बरस बीत गए, कि ये कबायली माशरा है, ये इत्तफाक राय के साथ चल सकता है। मैंने उनसे कहा बहुत देर से आपको इसका इदराक हुआ? उन्होंने कहा मैं तो सबको माफ़ कर दूंगा। सबको साथ लेके चलना होगा, तालिबान को भी फाइनली अकोमोडेट करना होगा। ये एक बफर स्टेट बन सकता है और ये कुछ भी नहीं बन सकता, और इत्तफाक राय, मिनिमम इत्तफाक राय जितना ज़्यादा हो सकता है, वरना यहाँ बदमनी रहेगी। तो मेरा ख्याल इट्स अ गुड आइडिया। इस पर आपको क्या लगता है हबीब साहब, अगर ये डील हो जाती है तो इसके क्या नतीजे? अच्छा, आप तो ये कह रहे हैं ना, अगर ये डील हो जाती है, ये डील, हारून साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ये डील बड़े अरसे से हो चुकी है, बेसिकली जाहिर अब हो रही है। अच्छा, देखिए, गुलबदीन अभी फाइनल अशरफ गनी की और उनकी बात, अभी ये आइडिया तो था 1 साल से, बात तय नहीं हुई है। गुलबदीन हिकमत यार की जो पार्टी है, सो कॉल्ड, अगर उसको अब पार्टी कहना मुनासिब है, वो सारी डिस्पर्स हो चुकी है। अच्छा। गुलबदीन हिकमत यार अफगानिस्तान के किसी 1 इंच पर भी उनका कोई कब्जा नहीं है, किसी एक फ्रंट को वो लीड नहीं कर रहे। उनके जो अहम लोग थे पार्टियों के, मिसाल के तौर पे जुमा खान, वो पख्तिया के गवर्नर रहे, वो वर्दक के, मैदान वर्दक के गवर्नर रहे, आजकल भी वो उनके एक बड़े कमांडर हैं। अच्छा। इसी तरह उनके कुतुबुद्दीन हिलाल जो बड़े अहम उनके रुकन थे, इस वक्त अब्दुल्ला के साथ हैं। अच्छा, मुशीर हैं, माफ कीजिएगा, हुकूमत के। इंजीनियर मोहम्मद खान अब्दुल्ला के वो नायब हैं। अच्छा। नायब अव्वल हैं बल्कि। तो लिहाजा देखिए, उनका ऑलरेडी असरात मौजूद हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर। और पाकिस्तान में जिन लोगों ने राब्ताकारी करनी है, पाकिस्तान में जो लोग अफगानिस्तान में कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर गैरत बाहिर से राब्ता रखा हुआ है। गैरत बाहिर उनके दामाद हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं। वो अच्छा। भी बड़ी कोशिशों में बहीर, डॉक्टर गैरत। अच्छा, इसके अलावा एक साबिक डिप्लोमेट हैं जो गैरत बहीर के ससुर हैं। अच्छा, जो ईरानी थे और वो फिर पाकिस्तान में रहते हैं, तो उनके ससुर वो भी बीच में डिप्लोमेसी अपनी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। 2 शादियां हैं डॉक्टर गैरत बहीर की, एक वो ईरानी खातून है उनकी। अच्छा, अब मसला ये है कि सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन इसमें देखना यह है कि अफगानिस्तान के अंदर इसके क्या असरात रूनुमा होंगे। तो वो जो वही होंगे जो 0 से 0 ज़रब खाता है। नहीं, ज़ीरो नहीं। आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, तालिबान, माफी चाहता हूँ यार, आप इतना गलत थीसिस बात पर भी जाना है। मैं 50 मैंने बताया उसके मेंबर थे। वो लीडर है, उसमें एक ह्यूमन है, वो अच्छा ऑरेटर है, वो अच्छा पॉलिटिकल प्लानर है। बर्रे सगीर में पार्टियां इतनी अहम नहीं होती जितने लीडर होते हैं। जब वो सतह ज़मीन पे आ सकेगा और सरगर्मियां जारी रख सकेगा कि अगर वो तालिबान के बराबर की नहीं तो उससे कुछ कम कुव्वत होगा। गुलबदीन के बगैर अफगानिस्तान में अमन नहीं हो सकता। जैसे ये पता नहीं, ये पुराना गुलबदीन था जो जब शुरावी जहाद था, अब क्या हुआ? अब वो इररेलेवेंट हो गई है, वो शख्सियत नहीं हुआ। वो अब वो इररेलेवेंट कौन पूछता है? उसके शमाल में असरात हैं। वो उस पख्तून बेल्ट का सबसे पॉपुलर लीडर रहा है। जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे, उनकी तयशुदा पॉलिसी है। यस, कुछ लोग उसे छोड़ गए, लेकिन अब भी वो बहुत बड़े इलाके में बहुत से लोगों में पॉपुलर है। और देखिए, बतौर सियासतदान उनकी एक ही वजह शोहरत है जी, वो है वादा शिकनी। इसमें मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे गुलबदीन हिकमत यार के हवाले से, और हारून साहब, अगर गुलबदीन हिकमत यार के साथ ये डील फाइनल हो जाती है तो क्या जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हैं वो भी आसान हो जाएंगे? उसको मलहूज रखना चाहिए, आसान नहीं होंगे। तालिबान तो उसके दुश्मन है। तालिबान तो ये कहते हैं हर शख्स हमारे हाथ पे बैत करे, जो बैत ना करे उसका इस्लाम में मशकूक है। अफगानिस्तान की शरीयत तो रही है एक तरफ।
تو مگر اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے گلبدین سے مذاکرات کا یہ مطلب نہیں کہ طالبان سے مذاکرات کا امکان اب سے ٹچ کرتے ہیں. اچھا دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جو طالبان ہے نا ان کو وہ تو بڑے خوش ہیں گلبدین حکمت یار سے کہ یہ جائیں یہ اپنی سائیڈ طے کر لیں, کیونکہ گلبدین حکمت یار کے بارے میں بہت سے لوگ پاکستان میں بھی ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ جناب وہ بڑے چونکہ ایک دور میں تو بڑے لیجنڈ تھے نا, بڑا اساطیری ان کا کردار تھا یا سمجھا جاتا تھا. تو اس وقت اب طالبان پوزیشن سے تھوڑا سا پرابلم بھی ہوتا تھا کہ وہ بھی کہتے تھے تقریباً وہی بات تو میں کرتا ہوں. تو اب جو ہے طالبان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ انہوں نے اپنی سمت کا تعین کر لیا, اپنی پارٹی چن لی, اب وہ حکومت کا اور امریکہ کی وہ جو وہاں پہ سیٹ اپ ہے اس کا حصہ ہے. تو طالبان کو نہیں ہے وہ نہ وہ بنے ہیں. بات ہو رہی ہے جو سمجھوتا کا, یہ بڑی ظالمانہ بات ہے. طالبان جو ہیں یہ بڑے جناب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھیوں کو خدا کو خوف کریں. یہ کیا ہے طالبان بے رحم جو قاتل ہیں وہ تو بڑی انہوں نے آزادی کی جنگ جیت لی اور کمال کر دیا. یہی ہے نا پاکستانی طالبان بھی ان کے ساتھی ہیں نا. حکمت یار کا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے, امریکہ کا حصہ بھی ہو گیا, وہ بے معنی بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ طالبان کا موقف ہے اور مخالف کے موقف پہ منوان قبول نہیں کیا جاتا. کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے ابھی. اچھا دوسری بات ہے خود جو حکومت والے جو یہ جی فرقہ ہے جو ان سے اختلاف کرے وہ بالکل ہی امریکہ کا بھی ایجنٹ ہے اور غیر محب وطن بھی ہے اور جرائم پیشہ بھی ہے اور وعدہ شکن. تو اس میں جو خود حکومت کے لوگ ہیں افغانستان کی حکومت کے وہ لوگ بھی اس میں بھی ایک سیگمنٹ ہے جو بڑا پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب تک جتنے بھی پولیٹیکل معاہدے ہوئے ہیں الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ وعدہ شکنی کی. اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ وہ 0 ہے تو پریشان کس بات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو جب ہم طالبان کے بھی حساب پہ سوار ہے, ایڈمنسٹریشن میں بھی لوگ پریشان ہیں. ہے وہ طالبان تو مثبت منفی ان کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہوئے, پریشان نہیں ہوا, اتنا اسے ڈرتے ہیں جس کی کوئی عادی نہیں ہے. دلچسپ بات یہ بتاؤ کہ حکومت کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کوئی بڑا خطرہ تو پوز کر نہیں رہے حزب اسلامی والے اور نہ گلبدین حکمت یار, لیکن جب یہ حکومت میں آ جائیں گے تو تب یہ ریلیونٹ ہو جائیں گے, تب مصیبت بن جائیں گے. آپ کر رہے ہیں یہ طالبان کا موقف نہیں, میں تو حکومت کا موقف آپ کو بتا رہا ہوں. تورخم بارڈر کھولنے پر پھر اتفاق کر لیا گیا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ افغانستان بڑا درد سر بنا ہوا ہے امریکہ کے لیے, خود اس کی پاپولیشن کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. مثلا یہ ہمارا جو اسٹریٹجک ویپن ہے اس کی وجہ سے امریکی پریشان ہے نا. جو وزیر انہوں نے سرتاج عزیز نے کہا انڈیا کا ایک رول دینا چاہتے ہیں, وہاں سے پاکستان میں تخریب کاری ہوتی ہے, انہیں ہم سے شکایت ہے. اس کا حل یہی ہے کہ سرحد بند کر دی جائے. یہ اس کی بگننگ ہے, یہ ایک چھوٹا سا تجربہ ہے. سرحد مقدس ہے ہر ملک کی. ایک دن میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں, چاہے 10 برس بات کریں. کہیں وہاں خندق کھودی بھی گئی ہے بلوچستان میں, بہت بڑا حصہ تو پہاڑ ہے, کوئی ساری تو نہیں, 2460 کلومیٹر تو نہیں کھودنی ہوگی. اس کو بند کرنا ہی پڑے گا. یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. او بھائی آپ ایک طرف تو شکایت کرتے ہیں, ادھر سے لوگ آتے ہیں افغانستان ہم سے کہتا ہے, اور ہمیں بھی یہ شکایت ہے, تو سرحد بند کرنے کے سوا کیا چارہ ہے؟ ایک دن اس کو بند کرنا ہوگا اور کوئی آپشن. دیکھیے سرحد جو ہے نا, میں آپ کو ایک عرض کروں, سرحد ہارون صاحب یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں آمد و رفت پہ کنٹرول کرنا ہوگا, لیکن سرحد جو پاک افغان سرحد ہے یہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے. یار کیا انسانی مسئلہ ہے؟ مطلب یہ کہ گاؤں ادھر سے ادھر بٹے ہوئے ہیں, ایک گاؤں کے بیچ میں سے گزرنی ہے. آپ اس کا حل نکالیں نا. اچھا سرحد بےمانی کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ بےمانی تو نہیں ہو سکتی. ادھر سے انڈینز آتے ہیں, ادھر سے ایک ایرانی انٹیلیجنس کا آدمی آیا, اس نے نواز شریف کے خلیف کو $10 لاکھ دیے ایک دفعہ. یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تحریری ڈاکومنٹ ہے, ہماری وزارت داخلہ نے اس کو لکھا, دوسری وزارت کو. اچھا یہ کمال ہے کہ بھائی سر اس کا حل نکالیں. جو انسانی مسئلہ ہے اس کا آمد و رفت میں آسانیاں پیدا کریں. آپ 20 جگہ پہ چوکیاں بنا دیں, 30 پہ بنا دیں, بالکل بنائیں, لیکن کھلی کیسے رہ سکتی ہے سرحد؟ اس کا دوسرا مسئلہ یہ کوئی سرحد کبھی کھلی نہیں. ہمارے ہاں جو سرحد کا معاملہ نا, یہ جو تورخم والا معاملہ خاص طور پہ, تورخم سے لے کے ایون بلوچستان تک, یہ ہم باڑ کا مسئلہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے ساتھ لنکڈ ہے. اس کو سمجھے, میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاتا. طالبان, امریکہ اور یہ سرحد کا مسئلہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. یہ کوئی باقاعدہ آبجیکٹو فی الحال اسٹیٹ آف پاکستان میں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ سرحد کے اوپر باقاعدہ کوئی باڑ لگانی ہے, اس کو بند کرنا ہے یا نہیں ہے. البتہ اس کو حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, یعنی بند کیا, کوئی آبجیکٹو حاصل کیا, پھر سرحد کو بند کرنا ہوگا, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. وہ ایک اگلا معاملہ. اچھا اگلے موضوع کی جانب بڑھیں حبیب صاحب. ننکانہ صاحب, میں ننکانہ صاحب پہ جانے سے پہلے ہارون صاحب نے ابھی کچھ ایک بات کی تھی کہ نون لیگ کے بھی کچھ لوگوں نے ان کے پیسے کھائے ہیں اور ایک پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے. تو پرویز
परवेज रशीद साहब का मैसेज आया, उन्होंने कहा जी कि आप उनके नाम बता दें कि वो कौन वापस दिला देंगे हमारे नहीं, वापस दिला हमारे देंगे सारे वैसे। सेनेटर्स परवेज रशीद साहब मुझे पागल समझते हैं, मेरे कुछ उसूल हैं, मैं उनके नाम क्यों लूं, और उनको नाम जानने से दिलचस्पी है तो मुझे टेलीफोन कर लें, नाम भी बता दूंगा और उन्हें बड़ा ताज्जुब होगा कि वो मान भी जाएंगे तीनों कि उन्होंने खाए हैं। मजा तो तब है ना हबीब साहब के परवेज रशीद साहब पैसे वापस करा तो खैर वो हो सकता है वो कर वापस लेकिन उसने क्या वापस दिलवाना? करने पर मेरा ख्याल है हारून साहब भी भूल चुके हुए क्या वो अभी भूल में मट्टी नहीं डाली आपने। नहीं, भूल नहीं चुका हो, मेरे उसूल है कि मैं पैसे बहुत जाति ज्यादा मुखालफत है, के खिलाफ लिख अच्छा। नहीं सकता। अच्छा देखिए वो जो ननकाना साहब वाला मामला है ना, कसूरवार कौन है? उस पे एक फरीक तो कह रहा है, बल्कि वहां पे 2 फरीक हो गए हैं। जो सदीकुल फारूक साहब है चेयरमैन एवैक्यू ट्रस्ट, वो कहते हैं कि जी वहां पे जुल्कुरनैन जो डोगर है वो जिम्मेदार है इसका। अच्छा, जुल्कुरनैन डोगर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल एक दिलचस्प बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा जी कि आज सुबह इनके दिल में आया, सीएम साहब ने एक कमेटी भी बनाई हुई है जिसमें सदीकुल फारूक साहब ने जिस कमेटी के बारे में कहा कि मैं इन एमएनए और एमपीएस पर मुश्तमिल कमेटी को नहीं मानता, अच्छा, उन्होंने उस कमेटी को बाईपास किया और अपने मगर विफाक का है ना जी, महकमा, जी। तो महकमा तो विफाक का है ना। विफाक का है, लेकिन वो पोलिटिकली मसला हल करने के लिए तो एवैक्यू बोर्ड की जो 4 कनाल या 6 कनाल जमीन है वहां पे, यानी जमीन तो बहुत है लेकिन इस 6 कनाल का मसला था, इसके लिए आज वो अपने जाती जो वक्फ के गार्ड्स होते हैं उनको साथ लेके चले गए अपनी गाड़ी पे और खुद मौके पे तशरीफ ले गए और उन्होंने कहा कि मैं कानून नाफिज करवाऊंगा। अच्छा। और हुआ ये कि गार्ड्स ने वहां पे 2 खवातीन को घर में घुस के उन्हें पकड़ के गाड़ी में बिठाया और थाने में ले गए। अब एक देहाती इलाके में इस तरह की नहीं, वो हैंडलिंग ऐसे तो नहीं खवातीन कि देखिए से- सदीकुल फारूक का जो मसला है ना, जमीन का तो अभी हमें पता ही नहीं है, उसकी तहकीक करेंगे। वो बहुत ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी, कोई शक उनकी ईमानदारी में शक नहीं है। लेकिन इतना जज्बाती आदमी है कि जिसकी कोई हद नहीं। वक्त तकलीफ भी खत्म इसकी हो वजह से उसने बड़ी उठाई, तो इसको देखना चाहिए ना। सदीकुल फारूक साहब को बुलाएं, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, उसको नून लीग के एमपी को भी बुलाएं और बैठ के उसके देखें, डॉक्यूमेंट्स देखें, जमीन का तय करना कौन सा मुश्किल होता है। और अब सदीकुल फारूक साहब फोन नहीं उठा रहे। मैंने फोन उनसे बात करने के लिए उनका फोन मुसलसल बंद है। बहरहाल, हारून साहब की तजवीज़ अच्छी है। बातियत की वजह से अपने लिए मसाइल अपने लिए मसाइल हारून पैदा साहब की करें। तजवीज़ अच्छी है कि अब वज़ीर आला साहब को चाहिए कि उन्हें बुलाएं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, वो ये कर सकती वो उसको है, तरीके से करना चाहिए। ये अपने उनके गार्ड नहीं है में काम, करना बस ये प्रेशर। और वहां पे डीसीओ तक को नहीं पता अच्छा, कि जनाब मेरे इलाके में कि वो खुद कानून नाफिज करा चाहिए। देगा। सिस्टम जाना चाहिए ना, थ्रू पुलिस सिस्टम के जाए आप। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने के साथ।